ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مودی ہیں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اس کے بعد ہی جنگ چھڑ گئی، تو کیا یہ دورہ صرف سفارتی سرگرمی تھی یا واقعی ایران مخالف سیاسی صف بندی کا سلسلہ جاری ہے اس خطے میں؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں اور جریدے نے بھی واضح طور پہ اسی بات کے اوپر ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ جو مودی کی اسرائیل کے ساتھ قربتیں ہیں وہ کوئی روٹین ڈپلومیسی نہیں ہے، وہ روٹین سفارتکاری نہیں ہے، اور واقعتاً یہ ایک پولیٹیکل الائنمنٹ ہے، کیونکہ جس طرح اگر پچھلے کچھ دنوں میں آپ چیزیں دیکھیں کہ جس طرح تمام ایونٹس انفولڈ ہوئی ہیں وہ تمام ہوئی اس وزٹ کے بعد ہیں۔ جب ان کا وزٹ ہوا تل ابیب اور جیروسلم، جب وہ گئے اسرائیل، تو اس کے بعد سے یہ ایران کے اوپر بھی جس طرح تمام تر ایک جارحانہ قسم کی پالیسی اپنائی دی ہے ان دونوں ممالک نے، اور جس طرح جو ہے چل رہے ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ایک موقف تھا ایران کی طرف، تو اس میں بھی خاصی جو ہے اس میں کمزوری نظر آ رہی ہے، اور جو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے یا توازن قائم کرنے کے حوالے سے اسرائیل اور دیگر ممالک جو گلف کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں یا ایران کے ساتھ ریلیشنز ہیں، اس میں بھی وہ توازن قائم نہیں کر پا رہے، اور واضح طور پہ وہ قربتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ بڑی ہیں۔ اور یہ پبلکلی آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ان سے ملاقات ان کی ہوئی، اور جس طرح ایک سولیڈیرٹی انہوں نے شو کی کہ ایران کے ساتھ تو ابھی تک کوئی رابطہ نہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ نیتن یاہو کے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا اسرائیل ایران وار کے تمام تر سچویشن کے بعد تو یہ ظاہری بات ہے ان کی اپنا اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہے وہ اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ ان کا ریلیشن جو ہے باقی خلیجی ممالک کے ساتھ ڈیمیج کرے گا، اور واضح طور پہ کیونکہ اتنی بڑی تعداد بھارتی شہریوں کی جو ان ممالک ہیں بیک لیش تو ضرور آنا ہے، اور پبلک اوپینین یہی نظر آ رہا ہے انکریزنگلی کہ انڈیا جو ہے وہ پرو اسرائیل ہو چکا ہے اور کیمپ میں جا چکا ہے، اور واضح طور پہ جو ہے خلیجی ممالک کے ساتھ جو روابط ہیں یا رشتہ ہے جو ان کا، یا وہاں پہ جو ان کے اوورسیز رہتے ہیں، وہ اب وہاں پہ ریمیٹنسز کا بھی ایشو ہوگا، آنے والے دنوں میں ویزا ایک سوشل پریشر بھی ہوگا، یہ تمام تر چیزیں سے جڑی ہیں، اور وہاں پہ ایک پبلک اوپینین یہی قائم ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان صاحبہ۔ پلوشہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پلوشہ صاحبہ کہیے گا کہ بھارت کی جو روایتی متوازن خارجہ پالیسی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت ایران اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے؟ جو بھارت ہے اس کے آپ کو یاد ہوگا جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی ایران کے ساتھ، اس میں بھارت کے ہی جاسوس تھے اور مخبر تھے جنہوں نے ان کی تمام ملٹری لیڈرشپ کو اور سائنٹسٹ کو وائپ آؤٹ کرایا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو وہاں کاروبار کرتے تھے، جن پہ ایران کے احسان تھے، جن کو انہوں نے موقع فراہم کیے ہوئے تھے۔ پورا چابہار پورٹ جو ہے وہ اڈانی اور اس کی جو ال گوٹن گینز ہیں کرپشن کی کمائی، اس پہ اس نے جو ہے وہاں اپنا، اور حیفا پورٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، لہذا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر نیتن یاہو انسانیت کا بدترین دشمن ہے تو اس کے بالکل ساتھ مودی ہے، اور مودی اس خطے میں اپنا سروائیول ہی اس طرح کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے جوتے چاٹ کے یا اس کا بغل بچہ بن کے یا اس کی غلامی اختیار کر کے یہ یہاں اپنی سیاسی بقا اور خطے میں غنڈہ گردی کرے، اور یہ ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مودی اپنے سروائیول کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر تمام تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جیسے کہ پلوشہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے قبل جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی تھی تو ایران میں جتنے بھی جاسوس تھے وہ بھارتی تھے جنہیں بعد میں ملک بدر کیا گیا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جب حملہ کیا تو اس سے قبل جو مودی تھے وہ اسرائیل کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس لوٹے تھے۔ تو یہ جو دورہ تھا یہ کیا واقعی ایک صرف دورہ ہی تھا، ایک سفارتی سرگرمی تھی، یا پھر اس ریجن میں ایک ایران مخالف سیاسی صف بندی کا سلسلہ جاری ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بڑی کمپلیکیٹ سچویشن ہے، جہاں پہ ایران کے خلاف بھی مودی جو ہے اس نے جانا تھا اور اسرائیل کے ساتھ ملا، اور ایران کو بھی دھوکہ دیا، چابہار میں انویسٹمنٹ کر کے 2024 میں 10 سال کا معاہدہ کیا، اور پھر اس سے اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ جا کے ان کی پولیٹیکل کیمپین میں بھی حصہ لیا، اور الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ تھا کہ امریکہ کے اور ٹرمپ کے نزدیک ہو جائے۔
बट मोदी का जो ये दोगलापन है ये पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुका है। और अब तो देखें ये डीसी जो जनरल है इसने वो सारी चीजें उसको हाईलाइट कर दी हैं और उसमें बता दिया गया है इस तरह से कि इनका मकसद क्या था, वहां जाके उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में हिस्सा लेते रहे और उन्होंने इनसे शेयर भी किया कि हम ईरान पे अटैक करने वाले हैं और उनको चाहिए इनकी मदद। उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है और सिर्फ 1.5 लाख की आर्मी है और वो जंग में जो है वो बिल्कुल वेयर आउट हो चुकी है। और इन्होंने वहाँ लेबर फोर्स पहले किसानों की शक्ल में भिजवाई, अब शायद इस तरह से उनको रिक्वेस्ट की गई है कि वहाँ फौजी भी भिजवा दें और उनमें जो इजरायली हैं बूट्स ऑन ग्राउंड उनके बड़ी क्रिटिकल शॉर्टेज वहाँ हो गई है। और साथ देखें उनसे उन्होंने ये मदद मांगी कि जो आपका एक्सपीरियंस गजा में आप बर्बरियत करते रहे, कैसे आपने वहाँ डिस्ट्रक्शन की, ताकि कश्मीर के अवाम पे भी बर्बरियत करें, उनको उन पे जुल्म करें, उनको अंडरमाइन करें, अकलियतों पे ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है उनका एक्सपीरियंस है इसराइल का वहाँ इस्तेमाल करें। और अब जब जहाज इन्होंने देखे जो उसको डुबो दिया अमेरिका को कि ने टारपीडो लगा के, अब देखिए कितनी शर्म की बात है कि आप इंडिया मेजबान था, एक्साइज जो थी मिलान 2026 करवा रहा था और उसको उसने रिक्वेस्ट भी की कि हमें डॉक होने दिया जाए इंडियन वाटर्स में, और लेकिन उसको इजाजत नहीं दी, पर फोर्स उन्हें वहां से निकलना पड़ा। और अमेरिका ने देखे जो कि अनआर्म्ड था और इंटरनेशनल वाटर्स में उसको डुबो दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला मौका है कि अमेरिका ने किसी जहाज को अपने टारपीडो से डुबोया है। और ईरान को भी होश आ जाएगी कि देखें कितना बड़ा धोखा दिया इंडिया ने ईरान को। और जैसे इन बारे में मशहूर है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो ये दोबारा एक दफा से प्रूव हो गया है। और पाकिस्तान देखें हमारे साथ कुलभूषण जाधव भी ईरान से होके पाकिस्तान में पकड़ा गया, वहीं से आया था, इस हद तक इनकी वहाँ इनगरस थी। बट अब पिछली भी जो 12 दिन की जंग हुई उसमें भी इनके जासूस पकड़े गए और अभी फिर मसाद के और इन्हीं के पकड़े जा रहे हैं। तो ईरान देखें स्ट्रेटेजिकली मेरा ख्याल है हमेशा के लिए इंडिया से दूर हो गया है और पाकिस्तान के साथ उनकी दोबारा जो रॉब जैसे आरसीडी के जमाने में थे 60-70 में थे, हमेशा पाकिस्तान का एक इत्तेहादी बन के उभरेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत, पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है वजीर आजम साहब जिस तरह से एक पेज में है, और खास तौर पे जो फील्ड मार्शल साहब का रिजॉल्व है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, उसमें जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के खिलाफ और जीरो टॉलरेंस है अगर किसी ने पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। और पाकिस्तान एक प्रिंसिपल स्टांस किया हुआ है, पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंस दी है अल्लाह के फजल से वो अल्लाह ने दी है, और उसका जो आगे से प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जिसने ये सब चीज दिलाई वो हमारी बहादुर अफवाज है और जिसके क़यादत इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं। उनका पाकिस्तान से मोहब्बत और रिजॉल्व और कमिटमेंट बड़ी क्लियर है। अमेरिका भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, और पाकिस्तानी मौका बना के इसका स्टेटस और दुनिया में बढ़ गया है। ठीक है, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक साहब और रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान साहिबा मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।